لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المدني مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. صلوات محمد. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسین پہ بیٹھنے والوں، جس آیے کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ ہر مومن کم سے کم سال میں 52 مرتبے اس کی تلاوت سنتا ہے. ہر مومن ہفتے میں 1 مرتبہ تو سنتا ہے. اب وہ بدنصیب مومن ہے جو 1 بار بھی نہ سنے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کم سے کم جمعے کے دن تو جاتا ہی ہے. اور یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، تو اس کے کانوں میں کم سے کم یہ آیت ہفتے میں 1 مرتبہ. اب جس کے کان میں یہ بھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بدنصیب ہے. جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی، ان سے کہہ دیجئے، اے یہودیو، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ والے ہو تو موت کی تمنا کرو. قرآن کہہ رہا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، خدا خود ہی کہہ رہا ہے یہ نہیں کریں گے. ان سے کہو گے تو یہ تمنا نہیں کریں گے. ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بھیجا ہے اللہ کے یہاں، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں سے بڑا واقف ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ ظالموں کی رگ رگ سے واقف ہے. اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت کہیں نہ کہیں تمہیں پکڑے گی. اتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں جتنی اسے یاد ہے. تم کہاں چھپو گے؟ لو کنتم فی برج مشیدہ، تم بند خلے میں جا کے چھپ جاؤ، وہاں سے پکڑ کے لائے گی. تو جب یہ کنفرم ہے کہ ہم پکڑے ہی جائیں گے تو پھر چھپنا کس بات کا؟ پھر بہتر یہ ہے کہ تیاری کی جائے کہ تاکہ کوئی لے جائے تو بے آبرو کر کے نہیں، عزت سے لے جائے. گرفتاری تو ہے، بہرحال موت گرفتار کر کے لے جائے گی تو بے آبرو ہو کے کیوں جائے؟ تو کیوں نہیں اس طرح کی تیاری کرے کہ عزت کے ساتھ وہ لے جائے. 2 طرح کی گرفتاری ہوتی ہے، کمر میں رسی ڈال کے کھینچ رہا زبردستی رکھ لو چلے جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ صاحب کوئی آپ کے ساتھ نہ ہتھکڑی ہوگی نہ کچھ ہوگا، عزت کے ساتھ ساتھ چلیے. وہ کیا ہوتا ہے؟ شخصیت پر ہوتا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو بنایا ہے اس نے، اسی طریقے سے ہم لوگ ہیں اللہ کے دربار کے مجرم بن کے اگر رہیں گے ہمیشہ،
یہ سوچ کے کہ صاحب کچھ بھی نہ کرے ہم وقت دیے جائیں گے، یہ آپ کا خیال ہے، قرآن کا نہیں۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو خیال خام میں پڑے ہوئے ہیں، اہل بیت کا نہیں کہ آپ کچھ بھی کیجئے سب کام ہو جائے گا۔ کہیں ایسا حدیث وغیرہ میں نہیں یاد رکھی۔ یہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو مولانا ایسے ہی نکل جائیں گے، نہ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اپنی گناہ کی کتاب کو اتنا مت بھر دو گناہوں سے کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے۔ کیونکہ ربڑ ہی ہوتا ہے جو مٹاتا ہے۔ اتنا مت کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور زندگی سے پہلے توبہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ توبہ ہی اس کتاب کو سادہ کر سکتی ہے۔ توبہ کی ربڑ سے اگر آپ اس کتاب کو صاف کریں گے تو اتنا مت کرو کہ توبہ سے پہلے اللہ اکبر موت میں آ جائے۔ پیاری بات ہے۔ ایک شخص نے مولا کائنات سے پوچھا، مولا کائنات سے پوچھا، میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ جنہوں نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی، مثلا جو پڑھتے ماشاءاللہ پڑھتے ان کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا، مولا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کب سے شروع کروں؟ کب سے شروع کروں؟ تو مولا نے بڑا پیارا جواب دیا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مرنے سے ایک دن پہلے شروع کر دینا۔ مرنے سے ایک دن پہلے نماز شروع کر دینا۔ تو اس نے کہا مولا یہ بتائیے کسے کیا پتا کہ کب مریں گے؟ کسے کیا پتا کہ کب مریں گے؟ پھر آج سے شروع کر دو۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ سے کہو موت کی تمنا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں انسان اس بات کا خیال کرتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے گمان میں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے گمان کا کوئی ویلیو نہیں، ان کے خیالات مطابق قرآن ہیں کہ نہیں، ان کے اعمال مطابق حدیث و قرآن ہیں کہ نہیں۔ اگر ہیں تو یہ تمنا کریں۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کے یہاں بھی بہت سے لوگ گمان کیے بیٹھے تھے اب جنت تو ہماری ہے، جنت تو ہماری ہے۔ بے شک آپ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ بھی میں بتا دے رہا ہوں ممبر سے، پھر کوئی نہیں جائے گا۔ سب سے زیادہ جنت کے قریب آپ ہیں۔ جنت کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی قریب نہیں، آپ جائیں گے۔ لیکن ہمیں یہاں پر لکھنؤ گود میں اٹھا کے لایا نہیں گیا، یہاں تک ہم اپنی محنت سے چل کے آئے ہیں نا۔ اس رضا خانے میں مجلس پڑھنی ہے تو صاحب جہاں ٹھہرے وہاں سب کو چل کے یہاں آنا ہے، کوئی گود میں لے کے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت آپ کی ہے، وہ راستہ جنت تک آپ کو طے کرنا ہے۔ اہل بیت گودی میں نہیں اٹھا کے سب کو لے جائیں گے جنت میں، اس تک پہنچنے کا راستہ جو ہے آپ کو طے کرنا ہے۔ میں یہاں سے جاؤں مجلس پڑھ کے، کل صبح کی میری 6 بجے کی فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو میسر صاحب ہمیں نہیں لے جائیں گے، اب کو جہاز تک خود جانا ہے اور ایسا سامان نہیں لے جانا ہے کہ سیکورٹی گارڈ ہم کو روک دے، ہے نا۔
ایسا سامان ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا ہے، اس لیے کہ جب تک ہم جہاز پہ نہیں بیٹھیں گے گھر نہیں پہنچیں گے۔ جہاز سے پہلے سیکورٹی گارڈ میں اپنے بیگ مولانا یہاں ڈال دیجیے، ادھر سے لیجیے گا۔ کیوں بھائی ہم ایسے لے کے نہیں، چیک ان ہوگی۔ معلوم ہوا کہ چیک ان میں کیا نکلا، اس کے اندر سے کچھ بارود، کچھ کوکین، کچھ چرس۔ معلوم ہوا چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا، اس کو سائڈ میں لے چلو، سب اس میں مشین میں دکھا رہا ہے، یہ سب غلط چیزیں لے کے جا رہا ہے۔ دیجیے صاحب میری تفتیش ہونے لگی، اب یہ حساب دیجیے کہاں سے لائے، کتنے کے لائے، آپ کے پیچھے کن لوگوں کو ہاتھ ہے، آپ وہ چیز لے کے جا رہے جو گورنمنٹ نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاز چلا گیا، ہم رک گئے، سب چلے گئے۔ جہاز میرا تھا، ٹکٹ خریدا تھا میں نے، فری نہیں جا رہا تھا، لیکن جہاز تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ پیسے سے نہیں وہاں تک پہنچ رہے، اصولوں سے پہنچیں گے۔ آپ سمجھیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا کے گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے آدمی سیکورٹی زون پار نہیں کر سکتا، تو الہی قانون کی کوئی مخالفت کر کے جنت تک کیسے پہنچ جائے گا؟ صلوات ہے نا محمد والے محمد۔ کیسے چلا جائے گا بتائیے؟ اب آپ کہیں گے پھر سورس کس دن کام آئے گا؟ سورس کس ٹائم کا کام آتا ہے؟ آپ عارض دودی کا کام کرتے ہیں، آپ کو آرڈر ملا ہے کہ صاحب ساڑی کے اوپر میں جو کام ہوگا وہ صرف سونے کے تار سے ہوگا، چاہے وہ 10 لاکھ کا سونا لگ جائے، وہ ساڑی آپ لے کے آئیے۔ سونا لے نہیں جا سکتے مثلا، اب آپ ساڑی لے گئے تو سونا تو بتا رہے ہیں نا۔ اس نے روکا، آپ نے سورس لگایا، وہیں آپ کا جاننے والا بیٹھا تھا، سر وہ ہماری ساڑی روک لے تو سمجھائے گا، دیکھو یہ سونے کا کاروبار ہے، اس کو اسی کا آرڈر ملا ہے، یہ اس کا بزنس ہے، یہ سونے کا کاروبار نہیں کر رہا، یہ ساڑی بیچ رہا، ساتھ میں سونا جا رہا ہے اس کے، ٹھیک ہے، یہ پاس کر دے گا۔ لیکن اگر مان لیا کہ ہم وہاں سے چرس اور دھاگا لے کے جا رہے ہیں، اب آپ بتائیے اگر ہم کسی اپنے دوست سے جا کر کہیں کہ میرا کچھ نکلوا دیجیے، تو وہ کیا کہے گا؟ مولانا میری عزت سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ میں یہاں ٹی کرتا ہوں، میں گورنمنٹ سروس کر رہا ہوں، اگر میرا صاحب پوچھ دے گا کہ کیا آپ بھی ملے ہیں اس کے اندر پاس کر، کتنے ملے آپ کو جو یہ پاس کروا رہے ہیں، تو میری عزت ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ لائے کیوں؟ ارے میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، مولانا دعا کرتا ہوں، کہ مجھے دعا نہیں چاہیے۔ تو جب میرا اپنا اس کی عزت کو خطرہ ہو جائے تو اس کی سفارش نہیں کرتا۔ تو جب آپ اور ہم جیسا انسان بھی اتنا مزاج تو رکھتا ہے، غلط کی سفارش نہیں ہوگی، تو آپ یہ امید اہل بیت سے کیسے لے کے بیٹھ گئے؟ آپ سے تو زیادہ ان کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم جیسے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تو اہل بیت کہاں سے پسند کر لیں گے؟ سب غلط لوگوں کو لے کے چلے جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اسی کے لیے اللہ نے توبہ رکھا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ توبہ قبول کروائیے اپنی توبہ، جو گناہ ہو گیا اللہ کرا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہم تمہاری ماں سے زیادہ تم کو پیار کرتے ہیں، تم ایک مرتبہ توبہ کر کے تو میرے پاس آؤ، ایک بار گر گڑاؤ، ماں دیر میں راضی ہوگی، تمہارا خدا پہلے راضی ہوگا۔ جی، ماں کو منانے میں دیر لگ سکتی ہے، خدا کو منانے میں دیر نہیں لگتی، بشرطے کہ منائیے، صرف منائیے، اصولوں کو اپنائیے، اہل بیت کے اصولوں کو اپنائیے۔ صرف دعوے محبت کافی نہیں ہے، محبت پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ دعوے محبت تو سب کے پاس کون ہے جو کہتا ہے اہل بیت سے نہیں پیار کرتے؟ بھائی پیار کرتے تو ان کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں آپ ہی کہتے جناب عباس جو ہے اپنے بھائی کے لیے قربان ہو گئے، بھائی کی رضا کے لیے اگر تلوار رکھنے گئے تو بازو کی طاقت کو بھی ہٹا دیا، بھیا نے منع کیا نہیں جائیں گے،
وفا کی اتنی تعریف، اور خود بھائی بھائی لڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے ہر محلے میں آپ کو ملیں گے، میرے محلے میں چلے جائیے ادھر. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں میں اہل بیت کی تعلیم سے غافل ہو چکے. ہمارے پاس لفظ اہل بیت رہ گیا، کردار اہل بیت نہیں. کہیں نہ کہیں ہم غافل ہیں. ہمیں ان ذہنوں کو جھنجھوڑنا ہے. فرش ازا اسی لیے بچھائی جاتی ہے کہ طرز کربلا دیا جائے. مصائب کے لیے صرف نہیں ہے، مصائب تو کربلا میں اتنے ہوئے کہ ہمارے پاس ذکر آتا ہم رونے لگتے، لیکن اصل مقصد کربلا کا درس ہمیں لینا ہے. جی فرش ازا کا مطلب مجاہد بنانا ہے. فرش ازا کا مطلب ہے بھائی کو بھائی سے محبت کروانا ہے. فرش ازا کا مطلب ہے کہ بہن اور بھائی کی محبت کا تذکرہ کرنا ہے. فرش ازا کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کا پیار بتانا ہے. فرش ازا کا مطلب ہے کہ دوست دوست کی تعریف کرنی ہے. کیسے دوست تھے کہ ایک آواز دی اور حبیب ابن مظاہر چلے آئے. یہ ہے فرش ازا کا مقصد. یہ مقصد نہیں ہے خالی آپ اللہ والا بنا دیجئے، اہل بیت والا نہ بنائیے، یہ بھی بیکار ہے. ایک جماعت جا رہی تھی وہابیوں کی، وہاں بشیرہ چرسی تھا، چرس پیتا تھا، اس کو مشہور تھا وہ، مطلب لوگ چرسی کہتے تھے. جو چرس پیتا اس کو چرسی بھی، چرسی ہے یہ بیچاروں نے تبلیغ ابلیغ کر کے اس کی چرس چھوڑوا دی. چلو بڑا اچھا کام کیا. اب انہوں نے کہا اس کا استعمال کریں ہم لوگ کہ تبلیغ جماعت کیا کام کر رہی ہے. ایک جگہ بہت جہاں جہاں جاتے تھے اس کا بشیرہ کے ساتھ لے کے جاتے تھے. یہ دیکھیے کہ تبلیغ کا کیا اثر ہوتا ہے. یہ دیکھیے ایک بہت بڑا جو مجمع تھا، کانفرنس ہو رہی تھی، ہزاروں کا مجمع. انہوں نے کہا دیکھیے آج میں ایک ایسے آدمی کو جماعت کے سلسلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے بہت بڑا چرسی تھا اور اللہ کا قول یہ وہ، اس سے کتنا اثر ہوا اور آج اس نے چھوڑ دیا ہے. لو بھائی بشیرہ آؤ. بشیرہ آیا، اس کے آنکھ میں آنسو بھرے تھے. بھر کے اس نے کہا جب میں چرسی تھا تو وہ کتنا کریم تھا کہ میرا اتنی میری بدنامی نہیں تھی. کچھ لوگ جانتے تھے مجھے، لیکن جب سے چھوڑا ہے یہ لوگ سب جگہ مشہور کرنے کی یہ چرسی تھا. کہتا ہے کہ مجھے اتنا بڑے جب تھا تو وہ ہے خدا کہ جو عیبوں کو چھپا دیتا ہے، جو برائیوں کو چھپا دیتا ہے. خدا اندیالہ مگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا اگر اپنی ستار العیوب ہونے والی صفت کو روک دے تو گھروں میں تلواریں نکل جائیں گی، دوست دوست سے لڑ جائے گا، دکانوں میں آگ لگ جائیں گی. جتنے پس پردہ غلط کام ہو رہے ہیں، دوست دوست کو دھوکہ کیے بیٹھا ہے، بزنس مین کے چہرے میں سب کے دوستی ہے. کتنا قریب ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ برائیوں کو چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید ہی میرا بندہ توبہ کر لے. اسی لیے عجیب منزل ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چغل خور رہتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں ادھر کی ادھر لگانے میں. کچھ لوگ خالی ان کو خبر ملنی چاہیے، رات میں مل گئی تو صبح تک سب جان چکے ہوں گے. ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہاں سے اٹھیں گے وہاں جا کے بیٹھیں گے سنا آپ نے، وہاں سے اٹھیں گے وہاں جا کے بولیں گے سنا آپ نے. اور ہر ایک سے یہی کہتے ہیں کہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتایا. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا ہوا، اب سب کو کہہ دیں گے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. صرف بارش نہیں ہو رہی تھی، گرمی کی شدت، اناج اگے تو کیسے، کھیت سوکھے پڑے ہوئے. یہ عالم ہو گیا کہ بھوک مری کی نوبت آ گئی، اکال پڑ گیا، خشک سالی آ گئی. سب نے نماز استسقاء پڑھی کہ بارش آ جائے. آخر میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا آپ جا کے اللہ میاں سے آپ کہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. چلے
موسیٰ کے کہا پالنے والے کیا بات ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے؟ کہا موسیٰ تمہارے گاؤں میں ایک چغل خور رہتا ہے، اس کی وجہ سے برکت اٹھ گئی ہے پورے گاؤں میں، جب اس کو تم نکال کے باہر پھینک دو گے گاؤں سے تو بارش آ جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب موسیٰ نے آ کے بیان کیا تو کتنا پرابلم ہو گئی سب کو، یہ سب کہنے بھی کون ہے کون ہے کون ہے نا؟ یہ تو ہو گیا نا بھائی، ایک آدمی کوئی ہے ہم لوگ کے درمیان جو بہت بڑا غیبت کرنے والا چغل خور ہے۔ چغل خور تو پہچانتا تھا اپنے آپ کو، سمجھ گیا بھائی اگر کہیں ہم پکڑے گئے، سب جانتے ہیں کہ ہم ہی سب کو کہتے ہیں، سب کہیں گے یہی کہتا ہے ہم سے، تو صبح بے عزت ہو کے گاؤں سے نکالے جائیں گے۔ اس نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں مصلی بچھایا، دیکھیں کریم ہے اس کی، سجدے میں گیا، سجدے میں جا کر دعا کرتا ہے، میرے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے، کوئی جانے نہ جانے تو جانتا ہے کہ میں اس کا گنہگار ہوں، میرے اللہ کیا یہ تجھے اچھا لگے گا کہ تیرا بندہ ذلیل اور رسوا ہو کے گاؤں سے نکلے؟ کیا یہ تجھے پسند ہے کہ میری بے عزتی ہو؟ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، لیکن میری عزت بچا دے۔ صاحب ادھر دعا مانگی، ادھر بارش آ گئی، پورے گاؤں نے کہا بھائی صبح وہ ابھی نکلا نہیں ہے، بارش کیسے ہو رہی ہے؟ پرابلم کس کے لیے آ گئی؟ جناب موسیٰ کے لیے۔ ہر ایک موسیٰ سے پوچھا کیا ہو موسیٰ؟ تو آپ نے کہا کہ جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا یہ کتنی بارش ہو رہی ہے؟ جناب موسیٰ گئے پہاڑ کی چوٹی پہ، کہتے پالنے والے کیا بات ہے، تو نے کہا تھا جب تک، کہا موسیٰ تمہارے جانے کے بعد وہ رات کی تاریکی میں گڑ گڑا رہا تھا، بلک رہا تھا، رو رہا تھا، اور کوئی اس طرح میرے سامنے گر گیا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں پالنے والے یہ تو بتا دے وہ کون تھا؟ جواب سنیے اللہ نے کہا وہ کون تھا؟ اللہ نے کہا جب غیبت کر رہا تھا تب تو نام بتایا نہیں تم کو ہم نے، اب تو اس نے غیبت چھوڑ دیا ہے۔ سلوات پڑھے نا محمد آل محمد۔ تب تو میں نے بتایا نہیں تھا، اب تو وہ غیبت چھوڑ گیا ہے، تم بول رہے اس کا نام، یہ ہے اس کی کریمی۔ ہم اللہ کو محسوس تو کریں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں اللہ ایک ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، کیا چاہتا ہے، ہم یہ تو نہیں جانتے۔ اللہ میاں کو ہم بہت کم پہچانتے ہیں، اس لیے ڈرتے بہت کم ہے اللہ میاں سے، کہ جانتے ہی نہیں اللہ میاں کو۔ جناب عباس کو زیادہ پہچانتے ہیں، ان سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہاں کسی سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میاں کی قسم کھاؤ، کھا لے گا، اللہ میاں کی قسم میں نے نہیں کیا، کہو جناب عباس کی کھاؤ، اب وہ نہیں کھائے گا، کہا نہیں جناب عباس کی قسم کھاؤ، وہ سمجھتا ہے کہ اٹھا کے پٹک دے گا ابھی یہ قسم کھائی میں نے۔ اب آپ سوچیے جناب عباس سے ڈر رہا ہے، اللہ میاں سے نہیں ڈر رہا ہے، اس کا مطلب وہ جناب عباس کی جلال کو جانتا ہے، اللہ کی جلال کو نہیں جانتا، اس کو وحدانیت کو نہیں جانتا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ نہیں جانتا وہ، یہی وجہ ہے کہ جتنا انسان اللہ سے قریب ہوگا اتنا عبادت گزار ہوگا، اور جتنا دور ہوگا اتنا بے دین ہوگا۔ عمل ہی اللہ سے قریب کر سکتا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زبانی حساب کتاب اللہ میں کیا نہیں چلتا ہے، عمل کر کے جائیے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے اندر میں، اور جو سچے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ جو سچے ہیں وہ ڈرتے نہیں، سچے آدمی سے کوئی بات پوچھئے تو سوچے بغیر کہہ دے گا ایسا ہوا، اور جب وہ سوچنے لگے تو سمجھو جھوٹ بول رہا ہے،
جھوٹ کی تیاری کرنی پڑتی ہے، جھوٹ کی تیاری کرنی. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جہنم میں جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جنت فری میں چلے جائیں گے آپ. جنت میں جانا آسان ہے، جہنم میں جانا بہت مشکل ہے. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے پیدا ہوئے ویسے رہیے، جھوٹ مت بولیے، بے ایمانی نہ کیجیے، اللہ کے بندے بن کے لیے جنت میں ہے نا. جہنم میں جانے کے لیے بھائی کا مال لوٹنا پڑے گا، کسی بیوہ اور یتیم کا حق مارنا پڑے گا، زنا کرنا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا. جو اتنا کریں گے تب جہنم میں جائیں گے. یہاں صرف کیا بندہ بن کے رہنا ہے، جنت میں آپ چلے گا. بتائیے جنت آسان ہے جہنم؟ صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. کون آسان ہے بتائیے؟ جنت یا جہنم؟ جنت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا صبح اور شام کو مر گیا، جنت میں گیا یا جہنم میں؟ بتائیے. 12 گھنٹے کا بچہ رات کو پیدا ہوا، صبح دیکھنے سے پہلے مر گیا، سورج بھی نہیں دیکھا اس نے. گورکھپور میں 62 بچے مر گئے، جنت میں گئے جہنم میں؟ بتائیں آپ. ہر دھرم کے بچے تھے اس میں، کسی ایک دھرم کے نہیں تھے. آپ سب مل کے کہیے گا کہ سب جنت میں گئے، تو اس کا مطلب جنت آسان ہے نا، بغیر کچھ عمل کے چلے گئے. ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. جنت بہت آسان ہے. آپ جنت کی سیکورٹی دی اللہ نے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے کسی نبی یا امام کو کسی کو جنت میں لانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. سن لیجیے کہ جاؤ فلاں کو جنت میں لے آؤ، فلاں کو نبی آئے جنت میں لے جانے کے لیے. نہ، کوئی نبی جنت میں لے جانے نہیں آیا. سن لیجیے، کوئی امام آپ کو جنت میں لے جانے آیا نہیں ہے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا اطہر عباس صاحب، کہ کوئی جنت میں لے جانے آیا ہی نہیں آیا. دلیل پوچھیے آپ. یہی بچہ جنت میں اسے لے جایا جاتا ہے جو جنت سے دور ہو. جس کے قسمت پہ جنت نہیں ہے اس کو لے جائیں گے آپ، ہے نا. لیکن جو پیدائشی جنتی ہے اس کو اللہ میاں کہے گا یہ بچہ جو پیدا ہو رہا جاؤ اس کو جنت میں لے آؤ، تو جنتی ہے نا. پھر یہ کیوں آئے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جانتا ہے یہ جو میرے بندے ہیں ان کو میں نے جو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یہ جنت کا سرٹیفکیٹ بیچ کر جہنم کا خرید لیں. لہذا اس نے 1,24,000 پہرے جہنم پہ لگا دیے، ادھر کوئی نہ آئے. یعنی ہر نبی جہنم سے بچانے آیا ہے. صلوات پڑھے نا محمد آل محمد پہ. جہنم سے بچانے آیا ہے، جہنم سے بچانے آیا ہے. اب اس کے باوجود بھی کوئی نبیوں کا قتل کر کے چلا جائے تو یہ کی قسمت ہے. ورنہ اللہ نے تو بہت سیکورٹی ٹائٹ کر دی. خبردار یہ پتھر مارے مگر ہٹنا نہیں، یہ تم کو ستائے مگر ہٹنا نہیں. میرے بچے بڑے نادان ہیں، میرے بندے بڑے نادان ہیں، ہٹنا نہیں. وہ ہٹے بھی نہیں. اب کسی نے آرے سے کاٹ دیا اس کو. اللہ نے جنت آسان کی، جاننا مشکل. صرف انسان ایک طریقے سے جی لینا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ اہل بیت کے ماننے والے، آپ کے لیے تو اور زیادہ آسان ہے جی. دوسرے لوگ کو جتنا عمل کرنا ہے نا اس سے کم عمل میں آپ جنت میں آ جائے. آپ شارٹ کٹ راستے سے جا رہے ہیں جی. وہاں وہ لوگ جو جائیں گے دوسرے لوگ، وہ اپنا تعارف کرائیں گے ہم کون ہیں، اور آپ کا تعارف نہیں ہوگا. اس لیے جوانان جنت کی ماں یہاں بیٹھتی ہے آ کے. آپ کو
کو تھوڑی. مولانا نے جنت کی ماں بیٹھتی ہے وہ آپ کو پہچانتی ہے. صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسی حالت میں تو نہیں بیٹھے ہیں کہ حسین کی ماں کو برا لگے. فرشادہ میں بیٹھے کوئی مکاری کی بات تو نہیں سوچ رہے ہیں, دماغ کہیں غیبت میں تو نہیں ہے, بغل میں بیٹھی ہیں وہ. جی ہم سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کے ذہنوں کو پڑھتی ہیں. جی ہمارے اعمال جاتے ہیں آپ کے پاس. جی یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ آپ دیکھیں پوری دنیا آج نہج البلاغہ کا مطالعہ کر رہی ہے. یعنی جو علی سے دور ہے وہ آج علی کے کتابوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں. جو خود کو علی والے کہتے ہیں کتوں کے گھر میں نہج البلاغہ ذرا بتا دیجیے آپ, تلاشی لیجیے نا گھروں کی, یا ابھی اعلان کر دیجیے کہ جن کے گھر میں نہج البلاغہ ہے 5,000 روپیہ دیں گے. لوگ پسینے پہنچنے شروع کریں گے. دیکھو جا کے طباطبائی صاحب کی دکان کھلی ہے کہ نہیں. جی کیا کیوں گھر میں تو نہیں ہے, اما وہ 200-300 روپے کیونکہ یہ 5,000 دے رہے ہیں. بالکل یہ ویسا ہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کی بات ہے, ایک بار یو پی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جتنے اردو لوگ ہیں ان کی ٹیچر کی بحالی ہو. شیعہ گھر میں اردو جاننے والا نہیں تھا, پریشان ہو گئے تھے لوگ, کاش ہوتے تو میری ابھی ٹیچر میں نوکری لگ جاتی. نوحے تو ہندی میں پڑھتے ہیں جبکہ ہماری مادری زبان اردو ہے. جی تو ہم نہج البلاغہ کہاں پڑھیں گے؟ ہاں اتنا ہوگا خوش ہوں گے تو ابا کی مجلس میں وظائف الابرار بانٹ دیں گے. اچھا جو لے جا رہا اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, ایک سلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. آپ جا کے دیکھیے بہت سے گھر میں 4 وظائف الابرار, 5 توبۃ العوام, یہ سب ملیں گی. 5 6 جان نمازیں ملیں گی, سب رکھی ہے, جہیز میں دی جائے گی, کیونکہ خود تو پڑھ ہی نہیں رہے, اس کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ. ہمیں کردار بدلنا ہوگا, ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلنا ہوگا. اہل بیت کے راستے پہ چلنے کے لیے اہل بیت کے قریب ہونا ہوگا, اور ان کی قربت کے لیے صرف ان کا عمل کافی ہے. جو انہوں نے عمل کیا اسے اپنائیے. اگر مولا آپ کو اچھے لگتے تو صرف امام باڑے میں اچھے نہیں لگنے چاہیے, آپ کے گھر میں بھی. ان کی فضیلت اچھی یہاں واہ واہ کر رہے ہیں, یہ فضیلت گھر نہیں لے جاتے اس لیے کہ وہاں کوئی اور رہتا ہے. تو جس دن گھر کا کردار امام باڑے کا کردار ایک ہو جائے گا نا, اس دن اس قوم کا جواب نہیں ہوگا. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. ویسے ہی بنے, میثم کی طرح بنے, سلمان کی طرح بنے, ابو ذر کی طرح بنے. جی کیا وجہ ہے کہ ایک عدد امام کو چاہیے, آخری امام کو ایک عدد, تاکہ وہ ظہور کرے. پوری دنیا میں ایک نہیں مل رہا ہے. کیسا سپاہی چاہیے, کیسا کمانڈر چاہیے, ان کو سوچیے. جبکہ ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں, آپ ظہور جلدی کیجئے. رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں, دعائیں توسل پڑھا جا رہا ہے مدرسوں میں, مسجدوں میں, امام باڑوں میں, مگر امام نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتنی دنیا میں مسلمان تو بہت ہے, سلمان ایک نہیں مل رہا ہے ابھی تک. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. مسلمان نہیں, سلمان, مولا کا چاہنے والا, ایسا چاہنے والا کہ جس کی زبان بھی عربی نہیں ہے, عجم کا رہنے والا ہے. لوگ اسے گونگا کہتے ہیں,
اور وہی ایک سلمان بھی ہیں جو رسول کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کام کے درمیان سب ایک دوسرے کو شعر کہہ کے سنا رہے ہیں عربی میں. تم سناؤ شعر، کام بھی ہوتا رہے گا، مدح مولا بھی ہوتا رہے گا، رسول کا قصیدہ بھی پڑھتے رہیں گے. تم نے پڑھا، تم نے سلمان کا جو معاملہ آیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا جانے عربی، میں سے چھوڑو، گونگا ہے یہ. عرب میں غیر عربی کو، جس کو عربی اس کو گونگا کہتے ہیں، وہ بولنے والا خود ہی کو سمجھتے ہیں. کہا یہ گونگا یہ کیا بولے گا؟ سلمان کے دل میں لگ گئی بات. سلمان نے ایک مرتبہ دعا کی، پالنے والے کیا میں تیرے حبیب کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا؟ دیکھیے یہ چاہت ہے اندر سے. اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی سلمان کو. بہترین قصیدہ عربی میں. سلمان نے کہا رکو، گونگا کہہ رہے رکو، میرا بھی سنو، ہم عربی میں سنائیں گے تم کو، عربی میں سنائیں گے. اب جو قصیدہ پڑھا، ایسا قصیدہ، تو سب ایک دوسرے سے بھئی سلمان تو ہم میں سے ہے. وہ کہہ رہا سلمان تو ہم میں سے ہے، سلمان تو ہم میں سے. رسول نے کہا خاموش، السلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں، تم کہاں گن رہے ہو؟ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے. سلمان، مقداد، میثم کی تاریخ پڑھے آپ، صرف سننے سے نہیں ہوگا، ان کے قریب جائیں. ایسا نہیں کہ آج کے دور میں سلمان پیدا نہیں ہو سکتا، ہوگا. ایسا نہیں کہ آج میثم پیدا نہیں ہو سکتے، آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے صاحب میثم اب پیدا نہیں ہو سکتے. آج بھی مقداد پیدا ہو سکتے ہیں. ہم نے کوششیں چھوڑ دی. پوچھے دلیل کیا ہے صاحب آج پیدا ہو جائیں گے؟ ہم نہیں مانتے. آپ کہیے گا کہ وہ زمانہ رسول کا تھا، سلمان رسول کے زمانے میں تھے، علی کے زمانے میں تھے، محمد کے زمانے میں تھے. ہم مان لیتے محمد کے زمانے میں تھے، دوبارہ کوئی سلمان پیدا نہیں ہوگا. کب مانتے؟ اگر دوبارہ محمد نہ آتا. جب اس دور میں محمد آ سکتا ہے تو سلمان بھی آ سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. سلمان جنہوں نے موت کو میثم. ظالم پوچھ رہا دربار میں، جانتے ہو کیوں بلایا گیا؟ تم کیا بتاؤ کہ میرے مولا نے بتا دیا یہی ڈیٹ ہے. کیا بتایا؟ کہا آج کے دن ہمیں مارا جائے گا یہاں بلا کے، یہی تاریخ ہے. اچھا کیسے پتا؟ کہیں دیکھو کفن پہن کے آیا. یہ کردار ہے، ذہن سے نکالیے. محبت کو عمل کا جامع پہنائیے. صرف محبت مطلب کہ اس کو عمل کے جامع سے مزین کیجیے. جتنا عمل کا جامع، محبت کا جامع محبت پہ پہنایا جائے گا نا، اتنا محبت آپ کی خوبصورت ہوگی. اہل بیت سے آپ کی محبت پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ بہت اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بہت چاہنے والے ہیں آپ. لیکن دل سے. آج جس کے سارے سال کی مجلس ہے نا، برسی کی مجلس، توقیف جیسی ابن امیر حسن، عظیم ہستی تھی وہ، اللہ والی تھی، زبانی نہیں عمل کرتا تھا وہ شخص. میری ایک آواز کو وہ کلکتہ پہنچ جاتا تھا. جی مدح مولا میں جا رہا ہوں، مولانا عبد العباس نے بلایا ہے. کبھی شکوہ نہیں کیا اس نے مجھ سے، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گیا.
جہاں لٹا دیا وہاں لیٹ گئے. اس کا مقصد تھا صرف مدح اہل بیت دوسروں تک پہنچے. مدح کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. نماز نہیں ٹوٹتی تھی, چہرے پہ رونق تھی. کیوں اتنی رونق تھی؟ کیونکہ وہ باعمل تھا, صرف دعوی محبت نہیں کرتا تھا. جو دعوی محبت کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ جھوٹے ہیں. دعویٰ آسان ہے, مولائی ہونا بھی بہت آسان ہے. خوب نعرے لگائیے. آپ کل شام مشہور ہے کہ بڑا مولائی ہے, ہر مسجد میں نعرے لگاتا ہے. کیونکہ یہ سند ہم دیں گے آپ کو نا. بڑا مولائی ہے, آپ نے سند دے دی. تو مولائی ہونا آسان ہے, بہت آسان ہے, کیونکہ زبانی کام ہے. شیعہ ہونا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ شیعہ ایک کیریکٹر ہے, شیعہ ایک کردار ہے. جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا آپ شیعہ نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. لکھ دیجیے آیت اللہ طرف بات سلسلی, اس کو کیا لکھ دے گا آیت اللہ. اچھا وہ کیوں لکھے گا؟ وہ خوش ہو کے لکھے گا آیت اللہ آیتیں پڑھنے کے لیے. اپنے بھی مجلس کی رونق بڑھا دے گا, یہ کہہ کہ آیت اللہ آ رہے آیت اللہ آ رہے ہیں. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آیت اللہ ہونے کے لائق اس کو بھیڑ لگانی ہے. یہ سب عہدے ہیں جو ہم آپس میں لکھ کے دے دیں تو بن جائے. لیکن حقیقت میں شیعہ کیریکٹر ہے, شیعہ کردار ہے. شیعہ وہ تھے جو کربلا میں حسین کے ساتھ گئے. شیعہ وہ تھے جو عاشور کو حسین کے ساتھ تھے. بھیڑ لگانے نہیں گئے تھے. یہ میدان جنگ میں دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ میوزک بجائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کبھی ہماری جنگ چل تو فوج کو ورغلانے کے لیے کہ لڑنے کی آمادگی پیدا ہو, پیچھے سے اس کو گیت سنایا جاتا ہے. سپوت ہو کہ نوجوان بڑھے چلو جو جذبہ, مطلب لڑنا ہے چلو جذبہ. یہ دنیا کی جنگ تھی. علی والوں کی جنگ کیسی تھی؟ جہاں ہمت نہیں بڑھائی جا رہی تھی, روک لگائی جا رہا تھا. کربلا میں حسین نے کسی کو ہمت نہیں دلائی کہ تم کو لڑنا ہے. مجاہد کہہ رہا تھا مجھے جانا ہے, اور اس کی طاقت کو دیکھ کے حسین روک لگا رہے تھے کہ اگر اسے اجازت مل گئی تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا کوئی آج. ہاں روکا گیا ہے, جناب عباس کو روکا ہے. جانتے ہیں کہ اگر یہ چلے جائیں گے ایک بھی بچے گا نہیں آج. حسین نے جنگ کا کی, دفاع کیا ہے وہاں. تو اگر اجازت مل جاتی یہ تصویر دوسری ہوتی. تو چونکہ امام حسین نے اجازت نہیں دی, ورنہ پھر کوئی طالبان بچتا نہیں. یہ وہیں کے بچے ہوئے ہیں سب, سارے طالبان ختم ہو جاتے اسی زمانے میں. لیکن حسین نے کربلا وہ زمین, ایسی زمین ہے کربلا جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کربلا میں حسین بٹھایا سب کو. حسین نے شب عاشور ہے, ذمہ دار کربلا, ذمہ دار قیام حسینی حسین یقین کے ساتھ تقریر کر رہا ہے اپنے اصحاب کے درمیان کہ دیکھو یہ جو فوج دیکھ رہے ہو نا, ان کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تو فاطمہ کے لال کے خون کی پیاس ہے.
یہ تو فاطمہ کے لال کے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تو حسین کا قتل کرنا ہے، یہ تو حسین کے گھر والوں کو مارنے آئے ہیں، یہ حسین کے لاڈلوں کو مارنے آئے ہیں۔ تم تو اس لیے شہید ہو جاؤ گے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ دیکھو اگر تم چلے جاؤ نا تو یہ تمہیں راستہ دیں گے، اگر تم ہمارے یہاں سے نکل کے جاؤ تو یہ تمہیں راستہ دیں گے، گھر تک کی سواری دیں گے، خالی کہہ دینا حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور سنو، تم بڑے باوفا لوگ ہو، بہت وفادار لوگ ہو، 3 دن سے تم پیاسے ہو میرے ساتھ، دیکھو تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہو، دیکھو تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہو، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تم جنتی ہو، اتنا کر لیا نا میرے ساتھ، میں تمہاری جنت کنفرم کر رہا ہوں۔ جیسے کہا کہ تم جنتی ہو چلے جاؤ، اصحاب کہتے کہ مولا ہم یہاں جنت کے لیے کب آئے تھے؟ مولا ہم یہاں جنت کے لیے کب آئے تھے؟ ہم تو جنت کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہاں جنت کے لیے نہیں آئے، ہم تو جنت کے لیے نہیں آئے۔ مولا ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اگر حسین زندہ ہے تو مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، اگر ہماری زندگی میں حسین کو کچھ ہو جائے تو ہمیں جینے کا حق نہیں۔ اللہ اکبر، حسین نے سینے سے لگا دیا، رو کے کہا میرے اللہ ایسے صحابہ تو میرے بابا کو نہیں ملے، میرے نانا کو نہیں ملے، میرے جد کو نہیں ملے۔ یہ ہے کربلا والے، ایسے ہم روتے نہیں ہیں، یہ بڑے وفادار تھے، ان کی عظمتوں کو 1400 سال سے یہ قوم رو رہی ہے۔ ہم جتنا حسین پہ روتے ہیں اتنا اصحاب حسین پہ گریہ کرتے ہیں، جتنی بار ہم حسین کی زیارت پڑھتے ہیں اتنی بار ہم اصحاب حسین کی زیارت پڑھتے ہیں۔ ہم کربلا بھی جاتے ہیں تو صرف حسین کی زیارت نہیں کرتے، جہاں جہاں اصحاب حسین ہے وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہ ہے جسے ثانیہ زہرا نے سلام کہا تھا، ثانیہ زہرا نے سلام کہا تھا۔ عزیزو، آج ایک ایسے شخص کی مجلس ہے جو گھر کا سرپرست تھا، سرپرست تھا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، کسی کی کاندھے پہ بوجھ نہیں تھا۔ اللہ نے ایسی اولاد بھی دی جو اپنے باپ کے لیے اتنے ہی درد رکھتی ہے، لیکن جب کبھی کسی کے گھر کا سرپرست چلا جاتا ہے نا تو ایک احساس ہوتا ہے۔ لیکن باپ ریٹائر ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اگر گھر پر ہے تو ایک اطمینان ہے، ابا ہے نا، کوئی درد ہوگا ابا ہے نا، کوئی مسئلہ ہوگا ابا ہے نہیں۔ انسان کا بچپنا کب کھو جاتا ہے؟ جب اس یتیم ہو جاتا ہے، اب سمجھتا ہے کہ دیکھیں بوڑھا ہو گیا ہے باپ، آپ جوان ہو گئے، بچوں کے باپ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال ہے ابا گھر پہ اگر سن لیں گے تو ڈانٹیں گے، دیکھیں بڑے ہو کے بھی چھوٹے ہیں ابا اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ گھر پہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کربلا میں عزیزو کہ اتنے شہید کربلا میں گئے ہیں خیمے سے نکل کے، اتنی مایوسی خیمے میں نہیں ہوئی، اتنی مایوسی نہیں۔ علی اکبر گئے، ماتم ہوا، پھر بھی اس بات کا خیال ہے حسین ہے نا۔ عباس چلے گئے، خیال آیا حسین ہے نا۔ اور نہ محمد چلے گئے، خیال آیا حسین ہے نا۔ بے بسی خیمے کی اس وقت دیکھی گئی جب آخری لمحے میں فاطمہ کا لال خیمے میں آیا، آخری لمحے میں فاطمہ کا لال آیا ہے۔ خیمے کا پردہ اٹھا کر آواز دی، یا زینب و ام کلثوم یا رقیت و یا سکینہ علیکن منی السلام۔
اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ عزیزو میرے پاس وہ الفاظ تھی جو خیمے کی کیفیت تھی، میں اتنا سمجھ لیجئے کہ فضہ کے کان میں جب حسین نے کہا فضہ کے کان میں، فضہ 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 میرا پرانا کپڑا لے کے آ جاؤ۔ بہن سے بھی مانگ سکتے تھے کیونکہ وہی کپڑا پہن کے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ فضہ چھپا کر لائی، زینب کی نظر پڑ گئی۔ زینب پوچھتی کیا لے جا رہی ہو؟ کہا ان کے کپڑے لے جا رہی ہوں۔ زینب کہتی یہ کیوں نہیں کہتی ہوں کہ کفن لے جا رہی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کے کفن لے جا رہی ہوں؟ اللہ اکبر، عجب مایوسی ہے خیمے میں، کیونکہ خیمے کا سرپرست رخصت ہو رہا ہے۔ ہر ایک سے رخصت ہونے کے بعد جب فاطمہ کا لال، عزیزو بڑی بے بسی کا عالم تھا جب گھوڑے پہ سوار ہوا۔ اس سے پہلے بھی حسین سوار ہوتے تھے لیکن بڑی شان رہتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حسین کبھی بھی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اکیلے نہیں ہوتے تھے، ادھر سے علی اکبر دوڑ کے آتے تھے، ادھر سے عباس، قاسم، اونو محمد، کوئی بازو پکڑتا تھا، کوئی لجام فر، کوئی رکاب۔ بڑی شان سے فاطمہ کا لال سوار ہوتا ہے، لیکن آخری لمحے میں ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، میں سر پر نظر ڈال کے ایک جملہ کہا، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ کا لال آج آواز تیرا بھائی کو سوار نہیں کرو گے؟ عباس بیٹا علی اکبر بابا کو سوار نہیں کرو گے؟ عجیب منزل ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ابھی آگے جانا چاہتے تھے کہ گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے اسپِ باوفا میں جانتا ہوں حسین کی طرف تو بھی پیاسا ہے، تو نے بھی پانی نہیں پیا ہے، بس اتنا کر دے یہ حسین کی آخری سواری ہے، میری ماں میرا مقتل میں انتظار کر رہی ہے، اتنا کر دے مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ عزیزو سنو گے، آنکھوں میں آنسو تھے گھوڑے کے، پیروں کا اشارہ کر رہا تھا، مولا میری کیا مجال جب میں نہ کروں، میں نہ بڑھوں، میرے پیروں سے سکینہ لپٹی ہے۔ حسین نے کیا دیکھا؟ قدموں سے سکینہ لپٹ کر آواز دے رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا میں یتیم ہو جاؤں، میرے بابا کو نہ لے جا میں یتیم ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حسین اترے، گھوڑے سے سکینہ سے پوچھا، بیٹی میں نے تجھ سے خدا حافظی کر لی تھی نا میرے لال، پھر تم کیوں آئی ہے؟ تو جملہ کہا سکینہ نے، کہا بابا یہ سچ ہے کہ آپ مجھ سے جدا ہو چکے ہیں، یہ سچ ہے کہ آپ نے مجھ سے خدا حافظی کی ہے۔ بابا میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن اتنا تو جانتی ہوں نا بابا، صبح سے میں دیکھ رہی ہوں جو رخصت ہو کر خیمے سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ بابا میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، میرے بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بابا تم بھی جا رہے ہو نا؟ سکینہ کا دل کہتا ہے واپس نہیں آؤ گے، آخری بار سینے سے لگا لو بابا۔ تاریخ نے لکھا حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹے، کہا میری بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ سکینہ نے سینے پہ سر رکھا، اے بابا آج کے بعد یہ سینہ کہاں؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ مومنین کرام ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم توقیر جیسے ابن امیر الحسن صاحب کی، امیر الحسین صاحب کی